اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مزارات پر حاضری کے وقت کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، وہاں پر ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے۔ تو اسی مسئلے کے متعلق حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب نے اپنی کتاب مزارات پر حاضری میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مزارات پر حاضری کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں، کم از کم الحمد شریف، قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب ان بزرگ کی روح کو ایصال کریں جس کی مزار پہ آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی دعا مانگنا ہو وہ اللہ ہی سے مانگیں۔ مثلا یا اللہ تو مجھ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش فرما دے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے، گھروں کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ دعا اللہ ہی سے مانگیں۔ دینے والا اور بخشنے والا اللہ ہی ہے، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، مرادیں پوری فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ ہاں، اللہ والوں کے وسیلے سے یا ان کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر ان کے قرب میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے، اس میں ان کا فیض و برکت شامل ہو جاتا ہے۔ دینے والا اللہ ہی ہے، وسیلہ اللہ والوں کا ہے۔ اور اگر پیروں ولیوں اور بزرگوں سے دعا مانگے، انہیں مصیبت میں پکاریں تو یہ بھی ایک طرح کا وسیلہ ہی ہے، لیکن اس میں یہ دھیان اور عقیدہ و خیال رکھنا ضروری ہے جو کوئی بھی جو کچھ کسی کو دیتا ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا دیتا ہے۔ بالذات حقیقت میں دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کوئی ذرہ نہیں ہلتا، کوئی پتا نہیں گر سکتا، کوئی پلک نہیں مار سکتا، اس کے چاہے بغیر کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبیوں ولیوں کا مالک و خالق بھی اللہ ہی ہے، اسی نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے یا مرادیں پوری کرنے کی طاقت اسی نے عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ یا اس سے دور ہو کر یا اس کا نہ ہو کر کوئی بھی کچھ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ یا اس سے دور ہو کر یا اس کا نہ ہو کر کوئی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اسی سے ہے، بس اسی تک ہے، وہی ہے۔ یعنی دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ آپ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ آپ بزرگوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں، آپ جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوں، بزرگوں کی بارگاہ میں جب آپ جائیں تو دعا جو ہے آپ نے اللہ ہی سے مانگنی ہے، کیونکہ دینے والی ذات حقیقت میں صرف اللہ ہی ہے۔ اور جو بزرگ ہمیں عطا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کا دیا ہوا عطا کرتے ہیں، ان بزرگ کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے فرشتے اور جنات اللہ کے حکم سے لوگوں کو روحانی طور پر نفع یا نقصان پہنچا دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے محبوب و مقدس بندوں کی روحیں وصال کے بعد بھی لوگوں کی مدد کر سکتی ہیں، انہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مارنے اور جلانے والا اللہ ہی ہے، لیکن حضرت عزرائیل کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے، اور جان نکالنے اور روحیں قبض کرنے کا کام انہی کے سپرد ہے۔ بارش برسانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، لیکن حضرت میکائیل کو بارش کا فرشتہ کہا جاتا ہے اور یہ کام انہی کے سپرد ہے۔ روز قیامت خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور اس دن سب لوگوں کو مار کر پھر سے وہی زندہ کرے گا، لیکن یہ سب حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے وجود میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، جس طریقے سے فرشتوں کو اختیار دیے ہیں۔ فرشتوں کو اپنے اپنے کام پر معمور کر دیا ہے، ان کے کام ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ کام وہ فرشتے کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ حضرت انبیاء کرام پر جو کتابیں اور جو صحیفے نازل ہوئے وہ سب لانے والے پہنچانے والے حضرت جبرائیل ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیارات دیے، کائنات کے کام اور ان کی تدبیریں ان کے سپرد کر دی ہیں، اسی طرح اپنے محبوب بندوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔
नफ़ा व नुकसान पहुँचाने की ताकत दे तो उसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक काम फरिश्तों के सुपुर्द कर रखे हैं, बारिश बरसाने के लिए हज़रत मीकाईल को मुकर्रर कर रखा है, रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत इज़राइल को मुकर्रर कर दिया है, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों को, अपने वलियों को वो अख्तियारात दे रखे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के बंदों की मदद कर सकते हैं। आप अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर उनसे भी दुआ कर सकते हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं या बुजुर्गान दीन या वली अल्लाह, हमारी दुआओं को आप अपनी ख़ास दुआओं में शुमार फरमा लें, आप अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ फरमा दें। आप ये भी कह सकते हैं, ये भी एक तरीके का वसीला ही है, लेकिन देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उसके बगैर, उसके हुक्म के बगैर कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह वाले जो देते हैं वो अल्लाह ही का दिया हुआ देते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि तुम बुज़ुर्गों की बारगाह में जाकर उनसे दुआ मांगते हो, वो खुद अल्लाह के मोहताज हैं। तो देखिए, हमारा अक़ीदा ये नहीं है कि वो जो कुछ देते हैं अपने पास से देते हैं। हमारा अक़ीदा है कि वो अल्लाह ही का दिया हुआ देते हैं, अल्लाह ही के अता करने से वो हमें अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों को अख्तियार दिए हैं, वो जिसे जो चाहें वो अता कर सकते हैं। अल्लाह ही का वो दिया हुआ हमें देते हैं, अल्लाह ही के हुक्म से देते हैं। तो जिस तरीके से हज़रत ने फरमाया है, मज़ार शरीफ पर जाकर आपको जो भी याद हो, कुल हुवल्लाह शरीफ याद हो, अल्हम्दु शरीफ याद हो, आपको जो भी सूरा आयत याद हो, आप पढ़ के उसका सवाब उन बुज़ुर्ग की बारगाह में इसाल कर दें और तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल कर दें, खुसूस बिलखुसूस उन बुज़ुर्ग की बारगाह में पेश कर दें। और आप अल्लाह से दुआ मांगे उन अल्लाह वालों के वसीले से, और अपने घर चले आएँ। उसके अलावा और कोई खुराफात और फजूल काम ना करें। आज का वीडियो हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हिदायत अता फरमाए, आपको भी हिदायत अता फरमाए और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए।